ناظرین، اس اہم ترین کیس میں اس وقت چونکہ ہم موجود ہیں CIA اقبال ٹاؤن ڈویژن میں، تو ہمارے ساتھ وکاس صاحب موجود ہیں، انسپیکٹر ہیں، اینڈ ہی از دا پرسن جو کور ٹیم جس نے اس کیس کو انرتھ کیا ہے، ہی از ون آف دیم۔ وکاس بھائی، سب سے پہلے تو گڈ جاب بائی یور ٹیم۔ سمجھنا یہ چاہیں گے کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیا؟ اتنا ہائی پروفائل کا آدمی جس نے پوری زندگی جو ہے پولیس میں سرو کیا اور ایٹ ریٹائرمنٹ وہ SP لیگل کے طور پر ریٹائر ہوتا ہے، اور اتنا کچھ ہو گیا، اچانک سے ہو گیا، یہ کیا تھا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہمارے CIA کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ SP رینک کا بندہ، ہمارے لیے تو نارمل لوگ بھی ہوں تو ہمارے لیے چیلنج ہوتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ SP تھے اور یہ بڑا تیز کام کیا ہے، ہمارے لیے نارمل بھی ہوں تو ہم جو ہے نا اس کا بالکل جو ہے نا اللہ آپ کے ہاتھ میں کام میں مضبوط ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا کام کرے نا، اگر کر لے تو اس کو فوراً اس کو پکڑیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، چودھری فرحت عباس صاحب جو ہیں یہ تقریباً 5-1 ماہ پہلے ریٹائر ہوئے تھے؟ یہ تقریباً 2-3 سال ہو۔ اچھا، 2-3 سال پہلے یہ ریٹائر ہوئے تھے۔ ایگزیکٹلی وقوع کیا ہوا؟ کیونکہ جو انیشیل رپورٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ ایک شخص گاڑی کے پاس کھڑا ہوا ہے، ایک ہیلمٹ پہنا بندہ آتا ہے، اس کو فائر مارتا ہے۔ آپ کی رپورٹس کیا کہتی؟ اوریجنل واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ SP صاحب تھے، ان کا چھوٹا بھائی تھا، کلیم آف کیمی تھا، جو سماج دشمن سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا اور کریکٹر وائز بھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی کافی کمپلینس وہاں پہ ہم نے سنی۔ اس کے پاس ایک گن مین تھا جو عارف افریدی ہے، جو مین مرڈرر ہے۔ اچھا، تو 3 سال سے گن مین تھا۔ یہ جو کلیم آف کیمی تھا اس کی سیکنڈ وائف تھی، یہ جو ہیرا آف ثنا ہے۔ پہلی بیوی ڈیورس ہو گئی تھی؟ نہیں، ساتھ ہی تھی، لیکن اس سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوسری شادی کر لی کلیم آف کیمی نے، ہیرا نامی عورت کے ساتھ۔ اچھا، جس کا نام الٹ جو عرف رکھا ہوا تھا، ثنا نام رکھا ہوا تھا۔ وہ اسی نے رکھا ہوا تھا جو مرڈرر ہے؟ یہ مرڈرر نے نام رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلیم آف کیمی جو ہے یہ مر جاتا ہے، اس کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو بیوی ہوتی ہے یہ اپنی کرتی ہے عدت۔ اس کی کاز آف ڈیتھ کیا تھی؟ کاز آف ڈیتھ یہ اپنے گاؤں میں کہیں گیا ہے، وہاں پہ اس کا کوئی لڑائی جھگڑا کہتے ہیں ہوا ہے، اس دوران اس کو ٹانگ پہ فائر لگا ہے، لیکن جو کاز آف ڈیتھ آئی ہے اس کا جو ہے نا شوگر لیول وہ ہیل نہیں ہوا اور اس وجہ سے خراب، شوگر لیول اپ ہونے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یہ مرا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا جی، آگے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ وائف جو ہے یہ اپنی عدت گزارتی ہے، جتنا بھی جو فائنینشلی میٹرز ہوتے ہیں یہ سارے فرد صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ جو کلیم آف کیمی کے جتنے بھی فائنینشیل جو ایشوز تھے وہ یہ ان کے سپرد آ جاتے ہیں۔ اب جو عورت ہے، جو ثنا ہے، یہ ہیرا آف ثنا ہے، یہ ساری اب ان سے اب رجوع کرتی ہے اپنے معاملات کے لیے کہ پیسے کے لیے وہ جو دیں گے وہ اس نے لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ کہتی ہے، جو مقتولہ کہتی ہے کہ یہ مجھے خرچہ کے لیے تنگ کر رہے تھے، مجھے خرچہ نہیں دے رہے تھے، تو میں نے یہ جو گن مین ہے اس سے تقریباً میرا 1.5 سال سے رابطہ تھا۔ 3 سال سے اس کے ہیرا کہتی ہے کہ یہ 1.5 سال سے جو ہے اس گن مین جو اس کے خامند کا تھا اس کے ساتھ رابطے میں تھی، لیکن جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی خامند کی، عدت گزارنے کے بعد اس نے اس کو آپشن دی کہ میرے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو تم، ٹھیک ہے۔ اور یہ اعلانیہ نہیں تھی؟ یہ اعلانیہ نہیں، انہوں نے خفیہ کی ہوئی تھی۔ اسی دوران یہ آتا جاتا تھا، یہ فرد صاحب نے ان کو منع کیا کہ یہ گھر میں نہ آئے، محلے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کیوں آ رہا ہے، اس طرح پھر یہ اس کو جھڑک اس کو منع کر دیا، لیکن اسی سنا میں یہ بی بی نے اس کو آفر کی کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اچھا۔ اور اس دوران یہ بتاتی رہی کہ مجھے خرچے کے حوالے سے جو ہے نا کافی مجھے سختی ہے، تو میں بہت تنگ ہوں، میرے بچوں کے معاملات بھی سارے ڈسٹرب ہیں، تو آپ جو ہے نا میری جو ہے نا یہ ہیلپ کریں، میری جان چھڑائیں ان سے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرو، یہ جو عارف افریدی ہے، یہ مرڈرر ہے، اس نے کہا آپ میرا پہلے نکاح کرو پھر میں آپ کے رائٹ کی بات کر سکتا ہوں۔ اچھا، کیا آپ کی تفتیش بتاتی ہے کہ اس نکاح سے پہلے اتنا انفلوئنس ایک سیکیورٹی گارڈ کا جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، فیملی میں ثنا کے اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، ہیرا اور ثنا کے اتنا قریب ہو جاتا ہے؟ کیا پہلے سے کوئی کہانی چلتی آ رہی تھی بظاہر؟ پہلے سے یہ نا 3 سال سے یہ گن مین تھا، یہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ اچھا۔ 1.5 سال، جو 3 سال تو اس کی ہوگی سروس وہاں پہ، 1.5 سال سے یہ رابطے میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ 1.5 سال میں یہ کام ملازمت کر رہا تھا؟ یہ ادھر ہی ان کے ساتھ ہی تھا۔ 3 سال کے اندر جو 1.5 سال ہے نا بقایا، اس میں یہ جو ہیرا نامی جو بی بی ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے فونیکلی، اس کے ساتھ دوستی ہوگی، ٹیلی فونیکلی دوستی ہوگی، چونکہ گھر میں ہی رہتا تھا، اور یہ اس کے اندر وہ ہمدردی اس نے کریٹ کر دی تھی اس کے ساتھ نا۔ اور جیسے ہی وہ خامد مرا اس کے ساتھ اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لو، لیکن
شادی کے لیے اس نے کہا کہ یہ جو جب تک رہیں گے میرے جو ہے فائنینشیل ایشو اسی طرح ہی رہیں گے, اس کو جو ہے نا سائڈ پہ ہٹانا ضروری ہے. اچھا, یہ جو obviously میں انسیڈنٹ کی طرف بھی آگے آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن اس کا بیک گراؤنڈر سمجھنا بہت ضروری ہے. ہیرا کی اوریجنل فیملی وہ کہاں پر ہے؟ ہیرا کے ماں یہ جو ہے سگیاں کے قریب رہتے ہیں, لیکن یہ جب بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ اس کے جو خامند کی, تو اس نے اپنی فیملی کو بھی ادھر اپنے گھر شفٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ وہ فیملی بھی یہیں رہ رہی ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے. اب یہ مارا کیسے گیا اور اس کی ٹارگٹ سیٹ کیسے کیا؟ جیسے ہی مرڈر ہوا موقع میں ہمارے جو ہیں ڈی ایس پی محمد علی بٹ صاحب مرڈر کے لیے ہیرا نے اس کو کہا کہ مارو اپنے گارڈ کو. جی وہ ساری سٹوری اس طرح ہے نا کہ اس نے کہا کہ یہ جب تک زندہ ہیں تو مجھے اسی طرح تنگ ہوتی رہوں گی کہ خرچے سے مجھے تنگ کرتے رہیں گے. جب تک یہ زندہ ہے مجھے یہ خرچے سے تنگ کریں گے, لہٰذا اس کو سائڈ پہ ہٹا دو. یہ مین جو مرڈر ہے عارف افریدی اس نے کہا کہ آپ پہلے میرے ساتھ نکاح کرو پھر میں آپ کے رائٹ کی بات کر سکتا ہوں. اسی دوران اس نے نکاح کیا جو کہ خفیہ تھا, چھپا ہوا تھا, کسی کو نہیں تھا بتایا. اس دوران ہی اس نے ایک دن فون کیا ہے کہ بھی اس طرح میرے بچوں کے لیے دودھ کے لیے یہ عورت کہہ رہی ہے کہ دودھ کے لیے مجھے پیسے نہیں دے رہا. اس طرح اس کو بلیک میل کیا ہے, ایموشنل کیا ہے یہ عارف افریدی کو, اور وہ پھر ایگری ہو گیا. اور ساری ریکی جو ہے اس نے, چونکہ اس نے پوری جو بستی ہے جو انور پارک ہے یہاں پہ ایس پی صاحب کے گھر کے ارد گرد جتنے بھی گھر ہیں وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ان کا جو مین کنٹرول ہے اس کے گھر پہ ہی ہے, ڈی وی آر, جہاں سے یہ ساری موومنٹ پوری آبادی کے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے تھے ان کے اپنے گھر میں. کلیم جو قیمی تھا اس نے کیمرے لگائے ہوئے تھے موومنٹ دیکھنے کے لیے لوگوں کی. آپ کو بتایا نا کہ وہ اس قدر کرمنل تھا. ہاں جی, اس نے اپنا دیکھنا کے لیے کہ بھی کوئی آ نہ جائے اس کے لیے, اس کے کئی لوگوں کے ساتھ پھٹے تھے نا, اس کو ریئیکشن کے لیے تھا کہ بھی مجھے پتا ہوگا اگر کوئی آئے کو مستی کرے تو میرے پاس مووی ہو, میرے گھر میں آئے کوئی. اچھا, تو وہ اس کے گھر میں کنٹرول تھا کیمروں کا, اس سے یہ ساری سرویلنس وغیرہ کر رہی تھی اور انفارمیشن مین مرڈر کو دے رہی تھی کہ ابھی کیا پوزیشن ایس پی صاحب کی گھر میں ہے, باہر ہیں جو بھی. ایس پی صاحب گاڑی دھونے کے لیے باہر آئے, جیسے ہی گاڑی دھونے کے لیے آئے وہ کیمرے سے اس نے دیکھ لیا, اور لمحہ جو تھی وہ بذریعہ واٹس ایپ یہ مین مرڈر کو انفارمیشن پاس کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اور مین مرڈر نے آ کے قتل کر دیا. اچھا, یہ مرڈر رکا کہاں پر ہوا تھا؟ اس نے اس ساری گیم سیٹ کہاں بیٹھ کے؟ یہ کوہ نور ہوٹل ہے جس کا نیا نام مرحبا ہوٹل تھا, وہاں پہ یہ 19 تاریخ کا ٹھہرا ہوا تھا, اور یہ جو روم رینٹ جو ہے یہ عورت پے کر رہی تھی, یہ ہیرا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس وہ بھی تمام ویڈیوز وغیرہ ہیں. تو یہ پولیس ان تک پہنچی کیسے ٹریل؟ کیونکہ obviously یہ بندہ جا چکا ہوا تھا, یہاں سے منظر عام سے غائب تھا, یہ ٹریل ڈسکلوز کیسے؟ ایسے ہوا جیسے یہ وقوعی اطلاع ملی ہمیں, اور محمد علی بٹ صاحب جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں یہ موقع پہ پہنچ گئے. اچھا, ہمیں بھی کال آئی, ہم بھی سارے پہنچ گئے. اسی سنا میں ہمارے جو ایس ایس پی صاحب سی آئی ہیں وہ بھی آ گئے, اور دیگر سینئر جو افسران ہمارے ڈی اے جی انویسٹیگیشن, سی ایس پی او صاحب لاہور, آئی جی صاحب آ گئے. سب نے آ کے جو ہے ہمارے جو ڈی ایس پی صاحب کو اپنی رائے سے انہیں آشنا کرایا کہ یہ پوائنٹس ہیں, ان کو دیکھ لیں آپ. ہمیں ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ آپ اور ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک بات کھل نہیں جاتی. اچھا, اسی دوران ہم نے ان کے فیملی ممبرس کو بھی انٹرویو کیا. پھر یہ بی بی جو تھی اس کو بھی ہم نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی اندر گئی ہوئی ہے افسوس کرنے کے لیے جو ہے جو ہمارے ایس پی صاحب ان کی وائف کے پاس, لیکن ہم نے ان کو بحیثیت ایک پولیس اہلکار کتنا مشکل تھا کہ ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی ہی فیملی کو انٹیروگیٹ کرنا, اور اس ٹائم پر کرنا جب مرڈر ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ نارملی فیملیز تعاون نہیں کرتی کہ یار آپ ہم پہ شک کریں, اور obviously کیس آپ کا وہیں سے سالو ہوا. مشکل کتنا تھا؟ ایسے مشکل تھا, لیکن ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ آپ جب نہیں ہمیں بتائیں گے, بات نہیں آپ بتائیں گے, کچھ بھی نہیں بتائیں گے, تو ہم کیسے یہ آگے لیڈ کریں گے. اس طرح موٹیویشن کر کے ان کو منا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر باتیں کھولیں. اسی دوران کسی ایک نامعلوم بندے نے ہمارے ڈی ایس پی صاحب کو بتایا کہ ان کا جو گن مین ہے عارف افریدی نام کا بندہ, اس کو چیک کر لیں, وہ یہاں پہ نظر آیا ہے کچھ دن پہلے. اچھا, ہم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ عارف افریدی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا پوزیشن ہے, تو انہوں نے کہا یہ 6 ماہ پہلے یہ گھر چھوڑ چکا ہے, یہ ادھر سے جا چکا ہے. لیکن ہماری جو آئی ٹی ٹیم تھی انہوں نے سی ڈی آر لی اس کے نمبر کی, اس کا نمبر لیا ڈی ایس پی صاحب نے, عارف کا نمبر لیا جو چل رہا تھا, اور جو وہاں پہ ایک بندے نے جو ہماری ہیلپ کی اس نے کہا کہ یہ نمبر لے لیں, اس کو چیک کر لیں, آپ تصدیق کر لیں, وہ بندہ ادھر تھا. جیسے ہماری آئی ٹی ٹیم جو ہے
انہوں نے CDR لی تو ہمیں کنفرم ہو گیا ویری گڈ کہ فرائیڈے اور تھرسڈے اور ویڈنسڈے اور یہ ٹیوزڈے اور منڈے کو کہاں تھا, اور یہ وہیں پہ یہیں پھر رہا. مزید جب ہم نے ڈیٹیل لی تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ بندہ یہاں پہ موجود ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کیسے اسٹیبلش ہوا کہ یہ ہیرا اور ثنا کے ساتھ؟ پھر ہم نے یہ جو بی بی ہے اس کو پھر ہمارے DSP صاحب نے ہماری موجودگی میں انٹرویو کیا, ہماری لیڈیز بھی ساتھ تھیں. وہاں پہ وہ بار بار اس کو مووی دکھائی گئی, چیک کرایا گیا. جو ہمارا DSP کو صاحب کو بتانے والا تھا اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس کا یہ حلیہ تھا, اور یہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے, رائٹ ٹانگ جو ہے وہ بھی لنگڑاتا تھا. تو ہم نے بار بار اس سے جب انٹرویو کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات سے نظر آیا کہ یہ جانتی ہے لیکن یہ بتانا نہیں یہ چاہ رہی, اس کو پتا سارا. ہمیں وہاں سے اس کی جو ہے نا چہرے سے, فیس امپریشن سے پتا چل گیا کہ یہ اس میں ہی ہے, بدلتی رنگت, اڑتے رنگ, ٹھیک ہے, لیکن یہ بتا نہیں رہی تھی. لیکن ہم نے پھر ٹیکنیکل جو ہمارا ڈیٹا تھا وہ سارا ہم نے اکٹھا کر لیا, یہ موقع پہ بھی آ گیا. پھر اس کو جب ہم نے, ہماری ایک ٹیم نے یہ کیمروں سے پورا ایک روٹ ہمارا جو ہے نا یہ ہم نے بنایا روٹ کہ یہاں کہاں سے آیا اور کس ایریا سے یہ واپس چلا گیا. وہ جیسے ہی ہمیں پتہ لگا یہ نواں کوٹ کی طرف سے گیا ہے, مزید پھر ہم نے ہوٹل آئی جو ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کی ہیلپ لی, اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ فلاں ہوٹل میں. اچھا, وہاں پر تو اس کے کپڑے بھی اور ہیں, یہ جس نے جب اس نے ہوٹل میں کمرہ لیا یہ تو غالباً سوٹ پہن کر گیا. ایسے یہ پہلے جو وقوع پہ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. اچھا, یہ سمارٹ جسم تھا اس کی. یہ جو بی بی ہے جو ہیرا, اس نے اس کو بتایا تھا کہ تمہیں وہاں پہ سارے لوگ جانتے ہیں, لہذا اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈام کے آنا, اور تمہاری فزیک کو بھی یہ جانتے ہیں کہ دبلا پتلا ہے, لہذا موٹے جو ہے کپڑے پہن کے آنا. اس نے یہ ٹریک سوٹ پہنا, پھر اس کے اوپر شلوار قمیض پہنی. اچھا, موٹا اپنے آپ کو, ہاں اپنے آپ کو موٹا ظاہر کرنے کے لیے کہ بھی پہچانا نہ جاؤں. جبکہ یہ گن مین کو 3 سال سے ان کے درمیان رہ رہا ہے, فیملی کے لوگوں کے درمیان, ان کو پتا تھا اس کے خد و خال کا یہ اس طرح کا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, یہ سچویشن ہے جی. باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ملزمان جو ہے, میں آنیسٹلی یہ بات کہنا چاہوں گا اور بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں اس کو بالکل ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیزیں, وہ گناہ, وہ تکالیف جو معاشرے کو کسی بھی انڈیویجول کی طرف سے ملتی رہتی ہیں, اس کا تحفظ کرنے والا, اس کا پیارا, اس کو جب غیر قانونی طور پر تحفظ دیتا ہے اور اس زہریلے بیج کی آبیاری کرتا رہتا ہے, اپنے خون سے اس کی آبیاری کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی وہاں سے پھول نہیں اگ سکتے. وہاں سے ایسا زہر ہی اگے گا جو سب نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. میری اس بات کا مطلب ہے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا, میں اپنے کسی ویلاگ میں اس پر ذکر کروں گا. آگے چلتے ہیں.